ایک دفعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سب سے مشکل دن دنیا میں کون سا آیا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا حضور فرمائیں گے کہ جب جنگ جو بدر کا احد کا دن تھا وہ سب سے مشکل تھا، کیونکہ احد کے دن کیا ہوا تھا؟ احد کے دن یہ ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں صحابہ کے درمیان میں کھڑے تھے، صحابہ نے گھیرا ہوا تھا، ایک سامنے سے ایسے پورشن بیچ میں سے خالی تھا، ایک مشرک نے پتھر اٹھایا، اتنا بڑا پتھر اٹھا کے اس نے یوں سیدھا نشانہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ماتھے میں آ کے لگا، یہاں پتھر لگا تو آپ پیچھے سے یوں گئے، ایسے ہی پیچھے گئے، پیچھے ایک کھائی سی تھی، کھائی میں جا کے گردن لگی، بے ہوش ہو گئے، چہرہ خون سے بھر گیا، دانت ٹوٹ گئے، اور لوگوں نے کہا انتقال، شہید ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ دو جہانوں کا بادشاہ ہے، جس کے ایک اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جس کا ایک اشارہ ہوتا تو دنیا کا ہر انسان مر جاتا، یہ اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا کس لیے ہوا؟ کہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا ہے، یہ یہاں ہونا کیا ہے، سمجھو۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ حضور فرمائیں گے کہ سب سے مشکل دن میرا یہ تھا کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، اٹھا کے وہ اگر یہ لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں ابھی تو انہوں نے دیکھا، اگر گئے ہیں وہاں تو وہ جگہ دیکھی ہوگی، وہ احد پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی جہاں حضور کو لٹایا گیا تھا، اور جگہ ابھی بھی ہے، اور میں وہاں گیا ہوں، آپ یقین کرو اللہ آپ کو بھی جو نہیں گیا اس کو بھی سب کو لے جائے، میں آج بھی وہاں جب جا کے کھڑا ہوتا ہوں تو وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، آج بھی جا کے محسوس کر لو وہ جگہ اسی طرح، وہاں ایسے جتنی مرضی گرمی ہو، ٹیمپریچر وہاں 52 بھی چلا جاتا ہے، 52 ٹیمپریچر میں بھی اگر اس جگہ آپ چلے جائیں نا تو آپ کو لگے گا اے سی لگا ہوا ہے۔ آج بھی جا کے میری بات کا نہیں یقین ہوتا، جا کے دیکھ لو، اس جگہ آپ کو لٹایا گیا، وہ جگہ آج بھی اسی طرح سے ہے۔ تو لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ میرا سب سے مشکل دن وہ تھا جس دن میں طائف گیا تھا۔ یہ دن مشکل نہیں تھا، طائف والا سفر مشکل تھا، جب مکہ میں لوگوں نے میری بات کو جھٹلا دیا، 10 سال لوگوں پہ محنت کی، اور 10 سال میں 200-250 کے قریب لوگ ایمان لائے، باقی کسی نے ایمان نہیں لایا، اور کوئی بات سنتا بھی نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ طائف کے لوگ ہیں، چلو طائف چلا جاؤں، وہاں وفادار سمجھدار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، میری بات سن لیں گے۔ تو طائف گئے تو ایک سردار سے جا کے اپنی بات رکھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ اگر آپ ایمان لیں گے تو اللہ آپ کو تھوڑی اس کو دعوت دی، ترغیب دی۔ تو اس نے سب سے پہلی بات یہ کی، اچھا آپ ہیں اللہ کے رسول، یعنی اللہ کو آپ سے بہتر آدمی کو ملا ہی نہیں۔ یہ پہلی گفتگو سردار صاحب نے کی، یعنی اس ہستی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی، مجھے کوئی یہ بات کہے کہ تیرے سے بہتر آدمی کوئی نہیں، تو کیسا لگے گا؟ اللہ میری کیا حیثیت ہے؟ یہ جن کی شان کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں، بات ہی ختم، جن کی شان اللہ بیان کرے اس کی شان کون بیان کرے گا؟ ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ملا اللہ کو، جائیں آپ اپنا کام کریں، چلے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو شرم کر، چپ، دوسرے کے پاس چلے گئے، دوسرے کو جا کے کہا کہ جی میں، اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ میری بات سن لیں، میرا ساتھ دیں۔ اس نے کہا دیکھ بھائی بات سنو، اگر تو آپ سچے ہیں اپنی بات میں تو پھر آپ کی بات سے انکار کر دینا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر آپ جھوٹے ہو تو میں جھوٹوں سے تو بات کرتا ہی نہیں، جھوٹوں سے میں بات کرتا ہی نہیں، لہذا چلو شاباش۔ اب تیسرے کے پاس گئے، تیسرے نے بھی یہ جواب دیا، اور پھر انہوں نے کہا تیسرے نے کہا کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ فوراً آپ یہاں طائف چھوڑ کر نکل جاؤ یہاں سے فٹافٹ، کہیں ہمارے شہر پہ آپ کی نحوست نہ پڑ جائے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جب تینوں سے نا امید ہو گیا تو میں اب
کیا نا امیدی ہوگی، اف کہاں سے چلے ہیں، یہ تھوڑا کہ جہاز میں بیٹھے تھے وہاں پہنچ گئے، کہاں سے چلے، کہاں پہنچے، کس امید پہ پہنچے. تو جب حضور یہ مڑے، جب وہ مڑے اور کس دل سے مڑے، اور ابھی یہ سوچا ہی ہوگا کہ میں جاؤں کہ ٹھہروں یا کیا کروں، تو اس میں ایک پتھر آ کے لگا سر. ابھی پیچھے دیکھا تو دوسرا لگا، تیسرا لگا، پتھر لگنے شروع ہوئے. اب آپ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پتھر لگ رہے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. کیا وہ سما ہوگا بتاؤ. حدیث میں لکھا ہے کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں آسمان پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے زمین پہ، یہ زمین پہ کیا ہو گیا. 7 کلومیٹر تک حضور بھاگ رہے ہیں اور پیچھے بچے پتھر مار رہے ہیں، اور اتنا خون نکلا ہے کہ سارے جوتوں میں خون جم گیا. 7 کلومیٹر، 1-2 کلومیٹر کی بات نہیں، 1-2 گز کی بات. پھر وہاں جا کے ایک مشرک تھے، ان کا باغ تھا، وہاں جا کے حضور نے سانس لیا. باغ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے تو انہوں نے جب دیکھا، وہ جو مشرک تھے، یعنی کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا کہ وہ جو جانی دشمن تھے ان کو بھی دیکھ کے رحم آ گئے. انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ یہ انگور لے جاؤ اس کے پاس اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دینا کہ ہماری رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرے، کھا لے، تیری مہربانی کھا لے. اتنا آپ پہ رحم آیا، ان کو کہا کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرے، کھا لے. جب اس نے آ کے انگور سامنے رکھے، اس غلام نے جب انگور سامنے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا پوچھا؟ اس سے کہا تم کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میرا فلاں نام ہے. آپ نے کہا اچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا جی میں نینوا کا رہنے والا ہوں. آپ نے کہا اچھا نینوا کے ہو تم؟ اچھا وہ تو میرے بھائی یونس کا علاقہ ہے، تم میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو. فوراً اس سے تعلق جوڑ لیا اور یونس اپنے بھائی کا نام لے کے اس کو کہا دیکھو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یعنی اس حال میں اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ تو جہنم سے بچ جا، کسی طرح تو جہنم سے بچ جا. یعنی میرے دوستو یہ واقعہ مجھے ایک دم ایسے یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا سب سے زیادہ دنیا کا خطرناک پریشان دن یہ تھا